السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ کی جس سال پیدائش ہوئی اس وقت فرعون جو ہے وہ اس کو کھٹکا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو بھی ختم کر دے گا اور اسے بھی مار ڈالے گا۔ اس وقت اس نے ہر بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر وقت خوفزدہ رہتی تھی فرعون سے، فرعونیوں کا کھٹکا تھا، کیونکہ اس سال وہ تمام لڑکوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس خوف کے مارے جب وہ کانپتی رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی بھیجی، ایک صندوق بنا لو اور دودھ پلا کر بچے کو اس میں لٹا کر دریائے نیل میں اس صندوق کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ یہی کرتی رہی۔ ایک رسی اس میں باندھ رکھی تھی جس کا ایک سرا اپنے مکان سے باندھ لیتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ باندھ رہی تھی تو رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی، صندوق کو پانی کی موجیں بہا کے لے گئیں۔ اب تو کلیجہ تھام کے رہ گئی، اس قدر غمزدہ ہوئی کہ صبر ناممکن ہو گیا اور قریب تھا کہ راش فاش کر دیتی، لیکن ہم نے اس کا دل مضبوط کر دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ آل فرعون نے اسے اٹھا لیا۔ جس غم سے وہ بچنا چاہتے تھے، جس صدمے سے وہ محفوظ رہنا چاہتے تھے، وہ ان کے سامنے آ جائے۔ جس کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے وہ بے گناہ معصوموں کا قتل عام کر رہے تھے، وہ انہی کے تیل سے انہی کے ہاں روشن ہوا اور خدا کے ارادے بے روک پورے ہو گئے۔ ان کا دشمن انہی کے ہاتھوں پلنے لگا۔ خود فرعون اور اس کی اہلیہ محترمہ جب بچے کو دیکھا، رگ رگ میں محبت سما گئی، پرورش کرنے لگے، آنکھوں کا تارا سمجھنے لگے، شہزادوں کی طرح ناز و نعمت سے پلنے لگے، شاہی دربار میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نے اپنی محبت تجھ میں ڈال دی۔ گو فرعون تیرا دشمن تھا، لیکن رب کی بات کو کون بدلے، خدا کے ارادے کو کون ڈالے۔ فرعون پر ہی کیا منحصر، جو دیکھتا آپ کا شدائی بن جاتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بہت ہی شاہی خوراک کھا کے، بہت ہی عزت کے ساتھ وہاں پر ہونے لگی۔ جب آپ نے صندوق کھولا تو دیکھا اس کے بعد وہ بچہ کسی بھی دایا کا منہ دودھ نہیں ڈالے منہ میں۔ بہن جو صندوق دیکھتی بھالتی کنارے کنارے آ رہی تھی، وہ بھی موقع پہ پہنچ گئی۔ کہنے لگی، اگر آپ اس کی پرورش کی تمنا کرتے ہیں اور معقول اجرت بھی دیتے ہیں تو میں ایک گھرانہ بتاؤں گی جو اسے محبت سے پالے گا اور خیر خواہانہ برتاؤ بھی کرے گا۔ سب نے کہا، ہاں ہم تیار ہیں۔ آپ انہیں لیے ہوئے اپنی والدہ کے پاس ہی پہنچی۔ جب بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا، آپ نے جھٹ سے منہ لگا کر دودھ پینا شروع کر دیا، جس سے فرعون کے ہاں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ بہت کچھ انعام و اکرام دیا گیا، تنخواہ مقرر ہو گئی۔ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائی اور تنخواہ اور انعام بھی پایا اور عزت اکرام بھی پائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا سچ کر دکھایا۔ ماں کو بچے سے جو جدا کرنے کا حکم آیا تھا، وہ دوبارہ ان کی گود میں ڈال دیا۔ اب وہ اپنے بچے کی پرورش بہت سکون اور محبت کے ساتھ کرنے لگی، اور ان کو اپنے ماں کی گود میں واپس آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی۔ سارا دکھ رنج غم جاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا جو اس نے فرعون کا قتل کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے انہی کے گھر میں پرورش پائی، اور جب کچھ بڑا ہوا تو ان کی داڑھی نوچتا فرعون کو کھٹکا ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں تھا اس کو۔ اس نے کہا، اس کو آزمانا چاہیے۔ اس نے ایک طرف آگ رکھی، ایک طرف اس نے کوئی کھلونا رکھا۔ بچہ جو تھا وہ کھلونے کی طرف لپکنے لگا تھا کہ فرشتے نے ہاتھ اٹھا کے آگ کی طرف کر دیا۔ ہاتھ بچے کا جل گیا۔ فرعون کو سکون ملا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ وہ بچہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ خاص بچہ ہوتا تو یہ آگ کو کبھی بھی نہ پکڑتا، حالانکہ اس کو تو فرشتے نے ادھر کر دیا تھا رخ۔ لیکن وہ بڑے ناز و نوم سے وہاں پرورش پانے لگا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، اور وہ بچہ بڑا ہو کے فرعون کو ہی سارے تخت و تاج پہ اس نے قابض بھی ہوا اور اس کو مار بھی ڈالا۔
اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ حافظ۔